فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ لے کر آئے۔ اب اس مٹی کو جمع کیا، مٹی کو جمع کرنے کے بعد یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا فجاء بنو آدم علی قدر العرش، اسی لیے حضرت آدم کی اولاد اس زمین کے مناسبت سے مختلف ان کے رنگ ہیں، جاء منہم الاحمر، کوئی ان میں سے سرخ ہے، والابیض، کوئی سفید کلر کا ہے، والاسود، کوئی بلیک کلر کا ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ وبین ذالک، اور کچھ اس کے درمیان ہے، گدبی رنگ ہے، کسی کا گورا پن زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا اس سے کم ہے، کسی کا اس سے، والسہل والحزن، اور اسی طرح بعض نرم طبیعت کے ہیں، وہ بھی اس مٹی کا اثر ہے، وہ مٹی نرم تھی، مٹی وہ نرم کے ہیں، والحزن، اور بعض سخت مزاج ہیں، وہ سخت مٹی کے ہیں، والخبیث والطیب، اور کچھ خبیث مٹی کے ہیں، کچھ پاک مٹی کے ہیں، اسی طرح ان کی تاثیر مٹی کی بھی ان سے ثابت ہے۔ ایک روایت مسند فردوس دہلوی میں ہے، مولانا احمد رضا خان سے نے وہ نقل کیا فتاوی افریقہ کی صفحہ 99 پر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جہاں کی اسے مٹی لگی ہوتی ہے، اس مٹی کا کچھ حصہ اس کی ناف کے نیچے لگا دیا جاتا ہے، اور جس مٹی سے وہ پیدا ہوا اسی میں وہ دفن ہوگا۔ آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا نطفہ، نے ابو بکر عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک میں ہی ہم دفن ہوں گے، اور اسی طرح ہوا۔ اب دیکھیں، جو آدمی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا کہے، حضرت عمر کو برا کہے، وہ سمجھ لے اللہ کے رسول کو برا کہے، کیوں؟ تینوں کی مٹی ایک ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا انسانی تخلیق کی، سب سے پہلے اللہ نے مختلف زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی، پھر مٹی کو پانی ڈال کر بھگو دیا گیا، پھر اسے گویا گیا، پہلے پانی ڈال کر اس کو بھگویا، پھر گو کر چھوڑ دیا، اب اس میں کچھ وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی رنگت بھی بدلی، اس کی حیت بھی بدلی۔ اب حیت کیا بنی؟ وہ بن گئی تین، پہلے تھی تراب، اب بن گئی تین۔ تین کسے کہتے ہیں؟ ایسی گیلی مٹی جس میں بوسہ وغیرہ نہ ہو، اس کی جو میں نے پہلے عرض کیا نا، مٹی جمع کی خشک، اس میں پانی ڈال دیا۔ ہمارے دیہاتوں میں نا، چونکہ ان کے بعض مکان پختہ نہیں ہوتے، لینٹر وغیرہ نہیں ہوتے، بعض نے لکڑی کی چھت ڈالی ہوتی ہے، گارڈر بالے وغیرہ، اور بعض نے ٹیر وغیرہ، وہ نیچے پکھر ڈال کر یا ٹائل ڈال کر نا، اوپر پھر وہ مٹی ڈال کر، پلاسٹک ڈال کے، مٹی ڈال کے نا اوپر لپائی کرتے ہیں۔ اس کی لپائی کرنے کے لیے مٹی بھگوتے ہیں، پھر اس میں بوسہ توڑی وغیرہ ڈال کر، وہ جو گھاس توڑی وغیرہ ہوتی ہے وہ مٹی کو زیادہ پانی سے بہنے نہیں دیتی، کھرنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے کافی وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن تین وہ مٹی ہے جو بھگوئی گئی ہو لیکن اس میں بوسہ وغیرہ نہ ہو، یہ ہے وہ مٹی۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پہلے تھی تراب، پھر اس کو بنایا تین۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو
بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا۔ وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، لیکن انسان کی پیدائش کا آغاز کیا طین سے، بھیگی ہوئی مٹی سے۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، یہ سورہ صافات اس کی 11 نمبر آیت ہے۔ اس سے پہلے سورہ السجدہ کی 7 نمبر آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تراب تھی، پھر ہوگی تین، اب تین اکیلی تین نہیں رہی، اب تین لازب، اس کی نوعیت اور بدل گئی۔ جب بھگو دیا بن گئی تین، اب بھگونے کے بعد اس کو گویا، وہ کیچڑ بن گیا اور آہستہ آہستہ سخت ہونے لگا۔ اب ہاتھ لگایا، ہاتھ سے وہ چپکنے لگ گئی مٹی، جب چپکنے لگ گئی تو وہ بن گئی انا خلقناہم من طین لازب، چپکنے والی مٹی بن گئی، لیسدار۔ پھر اس کے بعد اس کی اور حالت بدلی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ سورہ الحجر پارہ نمبر 14 آیت کا نمبر 36 ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا سلسال سے، حمأ مسنون سے۔ اب سلسال کیا ہے اور حمأ مسنون کیا ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ جب وہ کیچڑ تھا نا، گلا ہوا سڑا ہوا کیچڑ، گلا ہوا سڑا ہوا، اس کے بعد جیسے جیسے وہ خشک ہوتا گیا، جب بھگو دیا، گارا بنا دیا، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی رنگت بدلتی گئی، سیاہ بن گئی۔ جب سیاہ بن گئی وہ بن گئی حامائن، حامائن۔ جب اس کے بعد اس میں سے بدبو آنے لگی کیچڑ سے، اور پھر وہ بن گئی حمأ مسنون۔ تراب، تراب سے تین، تین سے تین لازب، تین لازب سے پھر بنی حمأ، حمأ سے بنی حمأ مسنون۔ پھر وہ خشک ہو گئی کیچڑ، اب وہ پختہ بن گئی، ٹھیکری کی طرح کھنکنے لگی، وہ بن گئی سلسال۔ اور آگے اس کی اور وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی سورہ الرحمن آیت کا نمبر 14، فرمایا خلقنا الانسان، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا ایسی مٹی سے جو سلسال بن گئی، کھنکنے لگی، خشک ہو گئی، کیچڑ تھا نا، اس کو گویا، لیسدار بن گیا، چپکنے لگا، اب وہ خشک ہو کر سخت مٹی ہو گئی، کھنکنے لگی۔ اب ہو کالفخار، ٹھیکری کی طرح، باقاعدہ اسے آواز آنے لگی، جب مٹی کو مٹی سے مارا تو آواز آنے لگی۔ ہمارے یہ جو بٹھا وغیرہ کی اینٹیں آتی ہیں نا، جو اس کے کاریگر وہ اینٹ کو اینٹ سے بجاتے ہیں، اس کی آواز سے اندازہ لگاتے ہیں یہ کچی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو برتن مٹی کا بنے، اس کو آگ میں پکایا جائے، اس کو بھی کھڑکا دیکھتے ہیں پکا پختہ ہے یا کچا ہے۔ اب یہ ہے وہ ٹھیکری، کیفیت بدلتی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ، جب اس کا یہ مختلف حالتیں مٹی کی بدلتی گئیں، پھر اس سے ڈھانچہ تیار کیا بنو آدم کا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بے شک میں بنانے والا ہوں بشر کو کھڑکتی ہوئی، کھنکتی ہوئی اور بدبودار سخت مٹی سے۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب میں نے برابر کیا اس کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھونک دی اس میں روح اپنی، روح اپنی۔ یہاں پر صوفیوں کو مل گیا موقع، انہوں نے دیکھا دیکھو قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح کو آدم میں ڈالا، لہذا اللہ اور آدم ایک ہے، وحدت الوجود، یہی وہ عقیدہ وحدت الوجود والا۔ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا اس کی تعظیم کے لیے اسے سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، چونکہ پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا مخلوق۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کا بیان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو حدیث ہو نا تعلیم، خواہ آپ نے زبان سے فرمائی ہو یا آپ نے کو عمل کیا ہو یا آپ کے سامنے کسی مسلمان نے کو بات کی کام کیا آپ نے منع نہیں کیا، وہ تقریری حدیث، یہ تینوں حدیث کہلاتی ہے۔ صحابی کی بات ہو وہ موقوف حدیث کہلاتی ہے، نبی کی بات، نبی کی تعلیم مرفوع حدیث، صحابی کی بات موقوف حدیث۔ لیکن جب صحابی کی ایسی بات کوئی ہو جس میں غیب کا تذکرہ، مثلا کوئی صحابی کہتا ہے قیامت کے دن یہ ہوگا، وہ صحابی کہہ رہا ہے، وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے، یعنی صحابہ کلہم عدول، کوئی صحابی اپنی طرف سے دین میں کوئی بات داخل نہیں کرتا تھا۔ صحابی نے یہ بات اللہ کے رسول سے کسی نہ کسی وقت سنی ہے، لیکن اس کو یا تو کسی راوی نے قال رسول اللہ چھوڑ دیا یا صحابی نے جلدی میں بات تو بیان کر دی لیکن قال رسول اللہ نہ کہا، اس لیے صحابی کی وہ بات مرفوع ہوتی ہے، وہ حدیث ہوتی ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کی جو میں موقوف روایت ابھی پڑھنے لگا ہوں نا، یہ مرفوع حکماً مرفوع ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے انہوں نے بھی نقل کیا، اور امام لالقائی رحمہ اللہ بہت بڑے اہل السنہ کے امام ہوئے ہیں، انہوں نے عقیدے پر کتاب لکھی ہے بڑی، اور امام آجری رحمہ اللہ یہ جرح تعدیل کے بڑے عظیم امام ہوئے ہیں، صحیح سند کے ساتھ انہوں نے تینوں ائمہ نے یہ حدیث نقل کی عبداللہ ابن عمر سے، خلق اللہ اربعۃ اشیاء بیدہ، چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ کیا ہے؟ واضح رہے یہاں پر میں وضاحت کر دوں۔ ایک تابعی کا قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں تین چیزوں کو، لیکن تابعی کا قول حدیث مرفوع حدیث نہیں بن سکتا، اس لیے ہم تابعی کے قول کو مرفوع حکماً مرفوع کے روایت کے مقابلہ میں چھوڑ دیں گے۔ صحابی کا موقوف روایت حکماً مرفوع، اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، العرش، عرش کو، والقلم، قلم کو، وعدن، اور جنت عدن کو، جنت عدن، جنتیں کئی ہیں نا، جنت عدن کو، وآدم، اور آدم علیہ السلام کو، چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ثم قال، پھر کہا، لسائر الخلق، تمام مخلوقات کے لیے، کن فقال، باقی تمام مخلوقات کو پیدا کیا کن کہہ کر، کن کہہ کر۔ صرف چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وہ میں نے عرض کر دیا ہے نا، قلم، عرش، جنت عدن اور آدم علیہ السلام۔ اس کے علاوہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ اب روح یہ مخلوق ہے، یہ خالق نہیں، یہ مخلوق ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا،
فرمایا یسألونک عن الروح، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح میرے رب کا امر ہے، حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن تم اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیے گئے، تھوڑا سا علم دیے گئے ہو، اسی لیے روح کے بارے میں بڑے بڑے لوگ پھسل گئے۔ روح کے بارے میں اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی قرآن اور حدیث سے وضاحت مل جائے، اس سے آگے بڑھیں گے تو پھسلنے کا خدشہ ہے۔ اب قرآن پاک نے بیان کر دیا روح کیا ہے، میرے رب کا امر ہے۔ ہاں البتہ سمجھنے کے لیے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نہ صفات ذاتی ہے نہ صفاتی ذاتی صفت ہے، یہاں ہی صفاتی، تو اس لیے اس کی مثال مخلوق ہے نا، مثال دینی جائز ہے۔ یہ ہمارے سامنے لائٹیں جل رہی ہیں، اب اس کی جنس شیشہ نظر آ رہا ہے، اندر کچھ پلاسٹک ہے، کچھ سلور ہوگا وغیرہ۔ اب جب ہم پیچھے سے اس کا بٹن آن کیا، سوئچ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، جب آن کیا کرنٹ آئی، اب یہ زندہ ہو گئی، جب بٹن آف کیا کرنٹ ختم ہو گئی، یہی لائٹ مردہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ جتنی دیر اللہ کا امر ہے انسان میں موجود ہے، انسان چلتا ہے پھرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ امر کرتا ہے واپس آ جا، وہی انسان مشینری اچھی خاصی چلتی چلتی ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ یہ روح اللہ کا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح کہا، کیوں؟ وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے امر سے۔ اب باقی انسانیت کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا نا، میاں بیوی کا نظام بنا دیا، لیکن وہ اسی لیے ان کو روح کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو عرض کر رہا ہوں روح کیا چیز ہے، یہ میرے رب کا امر ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اب کوئی اگر صوفی آپ کو مغالطہ دینے لگے، دیکھیں اللہ نے اپنی روح ڈالی، بھائی روح سے کیا مراد ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میں نے اپنا حکم دے دیا، چل آدم کھڑا ہو جا۔ آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی۔ روح ڈالنے کے بعد یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ ابھی قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں میں نے تخلیق آدم کے مراحل عرض کی ہیں۔ اب تھوڑا سا بنو آدم کی تخلیق کے مراحل۔ اے لوگو اللہ سے، اس اللہ سے ڈرو جو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی اس ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا، پھر ان دونوں سے آدم اور حوا سے، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت زیادہ مرد اور بہت زیادہ عورتیں پیدا فرمائیں۔ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں میری وصیت نصیحت قبول کر لو۔ فإن المرأة، بے شک عورت، خلقت من ضلع، پیدا کی گئی ہے پسلی سے، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، یہ پسلیاں انسان کی، فرمایا سب پسلیوں سے سب سے زیادہ ٹیڑھی جو ہوتی ہے نا وہ اوپر والی پسلی ہوتی ہے۔ فرمایا ان ذہبت تقیمہ کسرتہ، اگر تو اسے بالکل تیر کی طرح سیدھی کرنا چاہے گا وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ فرمایا کسرھا طلاقھا، اس کا ٹوٹنا یہ ہے، بعض مرد ہوتے ہیں نا
میں تینوں تیر اگر سیدھے نہ کیتا تو گل کری نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی وحی سے فرما دیا ہے لم یزل اعوج، اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن باقی رہے گا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورت کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے، وہ کہتی ہے یہ میری بھی مان لو۔ جو ماننے والی بات ہو مردوں کو بھی چاہیے اس میں ضد نہ کیا کرے۔ اس نے اپنے والدین، بہن، بھائی سارے چھوڑے، آپ پر قربان کیے، آپ کے گھر آ گئی، اب اس کی غمی خوشی تمام آپ ہی ہیں۔ اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے کون خیال رکھے گا اس کا؟ تو چلیں جو جائز اس کی خواہش ہو، جائز اس کی بات ہو، اس کو مان لینے میں اگر آپ کا کوئی نقصان نہیں تو میں بھی اور آپ بھی اس میں ضد نہ کریں، وہ مان لیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا۔ کون سی پسلی؟ اس میں وضاحت نہیں، بس پسلی سے پیدا کیا۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص نے، بعض لوگ بلا وجہ اعتراض کرتے، اچھا حوا آدم سے پیدا ہوئی، وہ تو پھر آدم علیہ السلام کی بیٹی ہوئی، اس سے نکاح کیسے ہو گیا، وہ بیوی کیسے بن گئی؟ کیوں؟ وہ آدم سے پیدا ہوئی۔ خلق منہا زوجہا، آدم سے اللہ نے اس کی بیوی پیدا کی، پھر بیوی کیسے ہوئی؟ اللہ نے بیوی کیسے کہہ دی؟ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ایسے سوال آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فی البدی جو اہل حق ہوتے ہیں، یقین جانیے کئی مرتبہ کئی ایسے سوال، سارا دن سوال آتے رہے، واٹس ایپ پر بھی، فون پر بھی کرتے رہتے ہیں لوگ، میں بھی جواب دینے میں خوشی محسوس کرتا ہوں اگر میرے پاس فراغت ہو تو۔ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، اگر میری جواب دینے سے کسی کی رہنمائی ہو جائے مجھے بھی اللہ اجر دے گا اس کا، اس لیے میں جان بوجھ کر کبھی سستی نہیں کرتا، جواب دیتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کر دیا، یہ تو اس کی بیٹی ہے، میں نے کہا نہیں بھائی، وہ میں نے کہنے لگا اللہ تعالیٰ اہل حق کو بعض دفعہ ایک الہامی صورت پیدا کر دیتا ہے، جواب ذہن میں پہلے ہوتا ہی نہیں، موقع پر اللہ ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ میں نے کہا بھائی کئی لوگوں کو، شاید آپ کو بھی بچپن میں یا بڑی عمر میں جوئیں پڑی ہوں آپ کے سر میں۔ میں نے کہا جوئیں کہاں سے آتی ہیں؟ باہر سے تو نہیں آتی، وہ تیرے سر میں پیدا ہوئیں، وہ تجھ سے پیدا ہوئیں، تیری کیا لگی وہ بیٹیاں؟ کیا لگا نہیں میری بیٹیاں کیسے؟ بیٹی تو وہ ہوتی ہے جو نظام قدرت سے پیدا ہو۔ میں نے کہا بس یہی ہے، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، نظام قدرت اللہ نے جو بنایا ہے اس سے پیدا ہونے والی وہ ہوتی ہے بیٹی۔ جس طرح تیرے سر میں اللہ کی قدرت سے جوئیں پیدا ہوئی، باہر سے نہیں آئیں، اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، فرمایا ہم نے انسان کو گارے کے خلاصے سے پیدا کیا۔ سلالہ کا معنی نرم بھی ہوتا ہے، جب وہ نرم ہو گیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر یہ ابھی بنو آدم کی بات ہونے لگی ہے، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، پانی فی قرار مکین، ایک وقت تک وہ نطفہ ایک جگہ ٹھہرا دیا اللہ تعالیٰ۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس نطفے کو ہم نے بنایا علقہ، جمع ہوا خون۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس کو بنایا گوشت پوست۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس کی ماں کی شکم میں کی جاتی ہے، پہلے 40 دن تک قرار مقیم جو ہے نا، وہ نطفہ جوہر، انسانی جوہر، میاں بیوی کا جب ملتا ہے جوہر،
تو ایک وقت تک وہ ایک ٹھکانے میں رہتا ہے رحم مادر میں، 40 دن تک وہ جمتا رہتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں میں وہ جمے ہوئے خون میں بدلنا شروع ہوتا ہے، رنگت بدلتی وہی پانی، اللہ کی قدرت دیکھو، مشینری کیسی، وہ بن گیا جمع ہوا خون۔ پھر جو اس کے آگے 40 دن آئیں گے، ثم جعلناہ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس کو ہم جمے ہوئے خون کو گوشت پوشتی شکل بنا دیتے ہیں، جب وہ ایک ڈھانچہ صورت بن جاتی ہے انسان کی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، جب ڈھانچہ بنتا ہے تو پھر ہم اس کی ہڈیاں بھی بنا دیتے ہیں، پورا ڈھانچہ تیار کر دیتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سورہ مومنون میں۔ اسی طرح سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، بنو آدم کی پیدائش کی، یہی وہاں پر بھی یہی چیزیں، لیکن اس میں پھر جب انسان کا دنیا میں پیدا ہونا، اللہ فرماتے ہیں ثم من مضغۃ مخلقہ، بعض وہ جو گوشت کا ٹکڑا بنا ہوتا ہے نا، بعض ٹکڑے کو شکل دے دی جاتی ہے اور بعض ٹکڑے کو شکل نہیں دی جاتی، وہ ٹکڑا ہی گوشت کا لوتھڑا ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ شکل دے دیتا ہے، انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم دنیا میں اس کو طفل، جب تک ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اسے کہتے ہیں جنین، جب ماں کے شکم سے پیدا ہو کر دنیا میں آ جائے گا پھر بن جائے گا طفل۔ بچپن کے بھی مختلف حالتیں ہیں، مراحل ہیں، اسی طرح سے نام بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اچھا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچ جاتے ہو جوانی کو، ومنکم من یتوفی، ومنکم، اور کچھ تو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اور بعض کو اللہ تعالیٰ اس بے غرض زندگی کی طرف لوٹا دیتا ہے، جو اس نے پڑھا تھا، یاد کیا تھا، اب وہ سب بھولنے لگا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارذل العمر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی اس عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اتنا بڑھاپا کچھ یاد نہیں رہا، بچہ چھوٹا ہے، بچپن میں عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن بابا جیسے جیسے بڑھاپے میں جائے گا، اعصاب کمزور، عقل کمزور، سوچ کمزور، اب وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔ بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، پڑپوتے پڑپوتیاں بابا کا مذاق اڑا رہے ہیں، بابا کو جھڑکیں دیتے ہیں، کیسی تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام اس عمر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس سے آگے بات چلے گی۔ کسی میرے بھائی کا کوئی سوال؟ مضمون کے متعلقہ، چونکہ یہ آگے بات چلے گی نا، تو کسی کا کوئی سوال ہے ٹھیک ہے، نہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔